بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے، موضوع سخن ہے، وہ ہے کہ کون سی دوائیں انسانی مزاج سے مناسبت رکھتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو غذا و خوراک ہم کھاتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جہاں وہ چیز پیدا ہوتی ہے، وہیں پر اس کی بٹ بنوں پر، اس کے کناروں پر، اس فصل کے اندر کچھ جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اس اناج کا یا اس غذا کا تریاق ہوتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے مثلاً باجرے کا کھیت ہے، اس میں باتھو بھی ہے، اس میں چولائی بھی اگ رہی ہے، اور اس میں یہ کچریاں چبڑ بھی اگ رہی ہیں۔ اب باجرہ اگر زیادہ مقدار میں عام آدمی کھائے، بالخصوص اگر عضلاتی مزاج کا کھائے، تو اسے قبض ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ چبڑ کھا لے گا، وہ بتوے کا ساگ بنا کر کھا لے گا، چولائی کا ساگ بنا کر کھا لے گا، ان کی پھکی کھا لے گا، تو اس کی قبض ختم ہو جائے گی۔ جو عضلاتی اثرات کی وجہ سے غیر طبیعی صورتحال پیدا ہوئی تھی، وہ ختم۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آدمی بیمار ہو تو دوا نہ لے، دوا ضرور لینی چاہیے، لیکن کچھ چیز سے بنیادی طور پر سمجھنے کی۔ ایک یہ کہ ہماری طبیعت 24 گھنٹوں میں مختلف ہوتی ہے۔ اس میں تھکان بھی ہوتی ہے، آسودگی بھی ہوتی ہے، سیرابی بھی ہوتی ہے، اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں مزاج کا اثر بھی ہوتا ہے، ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، کچھ ہماری سوچ و افکار بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہماری طبیعت پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میڈیائی طور پر ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، صبح اٹھتا ہے، فجر میں اٹھتا ہے یا تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنے معمولات پورے کرتا ہے، اس کے بعد وہ نہاتا دھوتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور دفتر چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ محنت کرتا ہے، اور جس قسم کا بھی اس کا کام ہے، فزیکلی کام ہے، سوچنے کا کام ہے، یعنی دماغی کام ہے، جو بھی کچھ کام ہے، وہ آدمی اس میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ طویل جو وہ صبح سے اٹھا اور شام کو جب واپس آیا، طویل مدت جو ہے اس کی جو قوتیں ہیں وہ صرف ہوئی، وہ تھک گیا، ذہنی طور پر کسل مندی کا اظہار کر رہا ہے، اس کا وجود درد کر رہا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو گیا ہے، اور بھوک سے اس کا برا حال ہے، سر درد کر رہا ہے، آنکھیں کھلنے میں نہیں آتی، بس جی کرتا ہے لیٹ جائے۔ لیکن مصروفیت اور لالچ ایک ایسی بلا ہے کہ یہ انسان کو کسی پل چین نہیں لینے۔ اب وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنا ٹی وی آن کیا، اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا یا موبائل آن کیا، اس پر ایک ایڈ چل رہی ہے تھکاوٹ دور کرنے کی مؤثر دوا، کسی حکیم کا اشتہار چل رہا ہے، تھکاوٹ دور، ہر وقت آدمی حساس وساس، اور نیند کی بے چینی ختم، فلاں ختم، فلاں ختم، یہ وہ۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی، ہجوم افکار نے میرا برا حال کر دیا ہے، یہ اچھی ہے، یہ اس کا نعم البدل ہے، وہ اسے خرید کر کھانا شروع۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ نیند، وہ آدمی تھک گیا تھا، نیند کی ضرورت تھی، اس نے اپنی طبی نیند پوری کی، 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سویا، وہ فریش ہو گیا، کیونکہ نیند جو ہے ہمارے وجود کی ٹوٹ پھوٹ کو، تھکاوٹ کو اور ہماری کمزوری کو یہ دور کرتا ہے، یعنی یہ ریپیئرمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ جو نیند ہوتی ہے، جسم میں جتنی انرجی خرچ ہو گئی ہے اسے مجتمع کرنے میں، جو ہمارے اعضاء میں خلل پیدا ہوا ہے، ان میں جو چیز بیکار ہو گئی ہے اسے ریپیئر کرنے میں، کیونکہ جسم ہر وقت جیسے انجن چلتا ہے سے چلتا ہے، اس میں کچھ چیزیں گھستی بھی ہیں، کچھ چیزیں ناکارہ بھی ہوتی ہیں، ان کی جگہ دوسری چیزیں لیتے ہیں۔ اب یہ جو غذا خوراک کا عمل ہے،
یہ وہ جو کمی آ گئی ہے وہ گھس پٹ گیا ہے، جو چیز صرف ہو گئی ہے، جو چیز استعمال ہو گئی ہے، اب وہ جسم کے کام کی نہیں رہی، اس فضلات کی صورت میں وہ جسم باہر کر دیتا ہے، غدود ناقلہ انہیں دھکیل کر باہر کر دیتے ہیں۔ اور جو نئی چیز ہوتی ہے، جو اس کی ضرورت، اس کا نعم البدل اور اس کی جگہ کو کور کرتی ہے، اسے کام ہے حدود جاذبہ کا کہ وہ خوراک سے وہ چیزیں جذب کر کے پورے وجود کو مہیا کرے۔ ہر علاج میں، ہر طریقے علاج میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بے ترتیبی اور غیر معتدل رویہ پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ حکیموں کو وبال جان قرار دیتے ہیں، حکیم لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کو کیا پتا ہے، وید کہتے ہیں سب چیز ہماری ٹوکری میں موجود ہے۔ ایک عام آدمی کہتا ہے جناب جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، نہ تو ڈاکٹروں کو پتا ہے، نہ حکیموں کو، نہ ویدوں کو، بس یہ میرے باپ دادا کا تجربہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بھلائی ہوتی ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے، تبھی وہ باقی رہتی ہے۔ اگر کسی چیز میں خیر باقی نہ رہے تو وہ اب انگریزی یا تالیفی ادویات جنہیں کیمیاوی طور پر تیار کیا جاتا ہے، ان میں تیز سے تیز اجزاء کو شامل کیا جاتا ہے، جنہیں طب میں زہر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ہماری طب میں تو غذا بدل دی، وہ جو ہم روزمرہ کھاتے ہیں، دسترخوان پر جو چیزیں ہیں، کہ اگر کسی زکام والے کو دیکھا، اس سے کہہ دیا بھائی تو سوئیاں نہیں کھائے گا، تو چاول نہیں کھائے گا، تو بھائی بھنڈیاں، توریاں، کدو، ٹنڈے جو اعصابی چیزیں انہیں بند کر دے، اب تو چنے کھا، تو پکوڑے کھا، تو اچار کھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بواسیر والا ہے، قبض والا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے بھائی تو ساگ، ایسے ریشے والی جن میں یہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، ان چیزوں کو تو استعمال کر، یہ تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی آدمی رکاوٹ کا سبب ہے یا ایسی چیز سے ہو رہی ہیں کہ اسے سفراوی طور پر اتنا جمع ہو گیا، یرکان کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے بھائی تو گنے کا رو پی، تو گاجر کھا، مولیاں کھا، شلگم کھا۔ یہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے۔ ایچ کے باخرو کی جو ایک کتاب ہے، اس جوس تھرافی، وہ ایک بہترین کتاب ہے۔ تو آپ جو مواد جمع ہو گیا ہے، جس سے جسم سے خارج ہونا تھا نہیں ہوا، تو وہ موجود ہے، تکلیف کا سبب بن رہا ہے، وہ خارج کر دو، جو کمی ہے اسے پورا کر دو، انسان کی طبیعت حشاش بشاش اور وہ صحت۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب دیکھیں ایک آدمی آتا ہے، وہ تھکا ہارا ہے، وہ تھک ہار گیا، اب وہ سوئے گا تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ حشاش بشاش ہو جائے گا، تاثدم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں تو کیفین لیتا ہوں، میں تو مارفین کا استعمال کرتا ہوں، میں تو بروفین لیتا ہوں، میں تو یہ لیتا ہوں وہ لیتا ہوں، اس کا نتیجہ پھر جو کچھ ہوگا۔ اب میڈیکل میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا دار و مدار ایک تو تیز ترین چیز ہے جسے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتا، اس کا نتیجہ سائیڈ افیکٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہم جو دیسی لوگ ہوتے ہیں، پہلے غذا سے کرتے ہیں، پھر ہلکی پھلکی دوا سے کرتے ہیں، پھر نباتات سے ہم جمادات کی طرف جاتے ہیں، اور زہروں کی باری چوتھے درجے میں آتی ہے۔ کوئی آدمی اسے ریفر نہیں کرتا، کوئی بھی ماہر حاذق حکیم زہروں کو سینکھیا، شنگرف، دار چکنا، رس کپور، نیلا طوطا وغیرہ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں انہیں ریفر نہیں کرتا۔ بہت مہارت سے اسے اس اندرین پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور پھر اس کی مقدار خوراک کتنی رکھی جاتی ہے، اگر وہ آدمی استعمال بھی کر لے تو اس سے نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی زہر ہے اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، اس سے کم میں انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ جسم کا جو نظام مدافعت ہے، قوت مدبرہ ہے، اس سے دائیں بائیں کر دیتی ہے۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انگریزی ادویات ہوتی ہیں نا، یہ جب تک ان کی ضرورت ہے ٹھیک ہے، اگر زیادہ مقدار میں تو پھر یہ جسم کو متاثر کرتی ہیں، متغیر کر دیتی ہے، یعنی کوئی بھی جو چیز ہے جو اصلی حالت ہے اس سے پھیر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے
یہ کیفین ہے، اس سے تشنج پیدا ہو سکتا ہے، یہ کیا ڈیجیٹیلس ہے، اس سے متلی اور بصارت میں خلل پڑ سکتا ہے، بلڈ پریشر، نبض کی بے قاعدگی پیدا ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے چال میں وہ ہو سکتا ہے، اور پھر آگے آپ لگا لے برومائڈ ہے جو کہ حکیم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ وقتی طور پر سکون دیتا ہے، لیکن اس سے ذہنی پراگندگی پیدا ہوتی ہے، اور ایک خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی قدرتی نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ہم نے جو قدرتی طور پر جسم کو چیز درکار تھی، یعنی غذا تھی، خوراک تھی، توانائی کے ذرائع تھے، وہ ہم نے ختم کر دیے۔ اس کے بعد جو ہمیں راحت، سکون، جتنی نیند کی ضرورت تھی وہ ہم نے قدرتی عوامر کو ادویات اور ان تیز ترین میڈیسن سے ریپلیس کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا نتیجہ رد عمل کے طور پر، سائیڈ افیکٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اب ہر دوسرا آدمی، اگر کسی کو دیکھیں، ایک آدمی کو قبض ہے، ڈکاریں آ رہی ہیں، اسے بھوک نہیں لگ رہی، اب وہ کھا رہا، اب وہ کھانا کم نہیں کر رہا، اب وہ نا پھکیاں، سیرپ ہاس میں ہاجمولے وہ رکھ رہا ہے، اور لیکن بھوک نہیں لگ رہی، وہ کھا رہا ہے، اوپر سے پھر کھانا کھا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جب تیرے جسم کو ضرورت ہوگی تو تجھے بھوک لگے گی، اب تو ٹھونس رہا ہے، ادھر سے پھکیاں، ادھر سے ہاضمے کے لیے ادویات اور یہ چیزیں وہ چیزیں، کہیں نیما کروا رہا ہے، کہیں الٹی کی، کہیں جلاب کی تجھے ضرورت پیش آ رہی، بھائی تو ٹھہر جا، ایک ٹائم نہ کھا، دوسرے ٹائم نہ کھا، تیسرے ٹائم نہ کھا، تیرے جسم کو مسلسل طاقت کی اور غذا کی ضرورت ہے، جب وہ کنزیوم کر لے گا تو خود بخود بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، یہ برداشت نہیں کرتا تو میں نے تو آج کھانا ہی نہیں کھایا، یعنی وہ نہ کھانے کی وجہ سے نہیں مرتا، مرتا ہے اس سوچ کے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو ہم جو روش اختیار کر چکے ہیں کہ ہم قدرتی عوامر کو جب ادویات اور میڈیسن اور ان کیمیکلز کے ذریعے سے ریپلیس کرنے کی، ان کا نعم البدل سمجھنے کی وجہ سے جن پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ میری اور آپ کی حد تک موجود نہیں ہے، پوری دنیا اس کا شکار ہے۔ لوگ ڈاکٹر کے پاس اپنی پریشانی لے کر جاتے ہیں، وہ ہیوی میڈیسن لکھ کر دیتا ہے، ہائی پوٹنسی لکھ کر دیتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مریض مرتا ہے، جاتا ہے، اس کے گردے خراب ہوتے ہیں، اس کا جگر خراب ہوتا ہے، اس کا معدے کا ستیاناش ہوتا ہے، وہ تیز سے تیرے وہ کھاتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، ہاں مجھے راحت ہو گئی، مجھے سکون ہو گیا، آج رات میں دردوں سے بچا رہا، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ جو وہ چیز تجویز کی جا رہی ہے وہ کتنی خطرناک ہے اس کے لیے، اس کے نتائج کتنے بھیانک ہوں گے، یہ وہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ نہ تو ہر طریقہ علاج میں برائی ہے، نہ ہر طریقہ علاج میں اچھائی ہے۔ جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جدید سائنس ہے، یہ جدید تحقیق ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، حکیموں کو کچھ نہیں پتا، ویدوں کو کچھ نہیں پتا، تو پھر ان کے مریض ناکام کیوں ہو رہے علاج میں، وہ کیوں پریشان ہیں، وہ کیوں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں؟ اسی طریقے سے وید ہو، حکیم ہو، اور دیسی طریقہ علاج کا معالج ہو، وہ بھی کہتا ہے ڈاکٹروں کو کچھ نہیں پتا، ان کو کچھ نہیں پتا، سائنس تو ویسے بکواس ہے، ان کے پھر مریض کیوں خراب ہوتے ہیں، ان کے کیوں مریض مایوس ہوتے ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے علاج میں دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک یہ کہ مریض کو ضرورت کس چیز کی ہے، اگر وہ غذا سے پوری ہو سکے تو سونے پہ سہاگا، اگر دوا کی ضرورت پڑے تو کم پوٹنسی کی، اور کوشش کرے جس علاقے، جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے وہ چیز وہیں پہ پیدا ہوئی ہو، اگر وہاں نہ بھی ہو تو پھر آپ کہیں سے بھی وہ چیز کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا ایک نقطہ یاد رکھیں، یورپ میں، امریکہ میں ٹھنڈ ہوتی ہے، اب وہاں پر اگر آپ سیرپ استعمال کریں گے تو آپ غلطی کریں گے، وہاں پر آپ کو خشک چیزیں، گرم چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے افریقہ میں سخت قسم کی گرمی ہوتی ہے، اگر وہاں یہ خشک صفوف استعمال کریں گے یہ مناسب نہیں ہے، وہاں پر سیرپ زیادہ کام دے گا۔ ہمارے پاک و ہند میں گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، یہاں دڑا مڑا چل جاتا ہے۔ تو جہاں جو موسم ہو
جس قسم کے امراض ہوں وہاں پر وہ چیز استعمال کرائی جائے تو آدمی ناکام نہیں ہوتا۔ اب وہ مریض کی ضرورت غذا سے پوری ہوتی ہے، دوا سے پوری ہوتی ہے، یا حرکت سے پوری ہوتی ہے، ورزش سے پوری ہوتی ہے، کسی تدبیر سے پوری ہوتی ہے، مالش سے پوری ہوتی ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ فارمیسیوں کے یا ملٹی نیشنل کمپنیوں کا جو بروشر آئے اس پہ جو لکھا ہے مریض مرتا ہے مر جائے وہی لکھنی ہے۔ اب پچھلے دنوں کی بات ہے، تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، میری نواسی آئی اور اس سے 10 لگ رہے تھے۔ میں نے تقریباً 5-6 ماہ کی ہے۔ ہم اسے ہسپتال لے کے گئے، گھر والوں نے نہیں ٹکنے دیا، اس نے کہا تیرے فارمولے تیری حد تک ہے۔ نہیں بھائی، ہم نے تو یہ ڈاکٹر کو دکھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم سرکاری ہسپتال لے گئے، وہاں ایمرجنسی میں انہوں نے کچھ انجیکشن وغیرہ لگائے اور ہمیں بھیج دیا، اور کچھ ادویات ساتھ میں لکھ دی۔ اب وہ جو ادویات اس بچی کے لیے لکھی تھی وہ کئی ہزار روپے کی تھی۔ ان میں دودھ بھی تھا، 2 قسم کے دودھ تھے کہ ان کو ملا کر آدھی چمچ یہ پھر فیڈر بنا کے دینا، اور بہت ساری چیزیں تھی، کچھ شاشے تھے جیسے یہ ہوتا ہے نا نیمکول وغیرہ، یہ چیزیں تھی، لیکن وہ چھوٹے اور فینسی قسم کے اس میں تھی۔ وہ ایک شاشہ 90 روپے کا آیا۔ اب کچھ ہم نے شاشے لیے، اب سارے نہیں لیے، ایک آدھ دو، میں کہا دیکھوں تو صحیح ہے کیا ہے۔ جب ہم نے وہ چیز دیکھی تو وہ پھر طریقہ واردات میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے وہ ساری چیز سے واپس کر دی، ایک آدھ شاشہ لے لیا تھا کہ گھر والوں کو یقین رہے۔ تو میں نے پھر وہاں سے انٹاکس کی 30 روپے کا ایک پتا لیا اور گھر لے آیا۔ میں نے کہا اس کا چوتھا حصہ اس بچی کو دو۔ الحمدللہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ یعنی ایک بچی کے دست روکنے کے لیے مجھے 5-7 ہزار کا بل تھما دیا گیا۔ اب الحمدللہ اس میں سوجھ بوجھ تھی، میں اس سے بچ گیا۔ اب وہ ہزاروں لوگ تھے، لائنوں میں لگ رہے تھے، بہت سارے لوگ تھے، انہیں ٹوکن ہی نہیں ملا تھا۔ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، یہ دھندا ہے۔ ہاں، اور جو مارکیٹر ہوتا ہے، جو دھندے باز ہوتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں سب سے پہلے یہ سرچ کرتی ہیں کہ کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا سوچ ہے، اس کے مطابق پھر ہمیں پہلے بیمار کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ اگر منہ میں چھالا نکل آیا تو یہ اس چیز کی علامت ہو سکتی ہے، اس چیز کی علامت ہو سکتی ہے، مثلا جیسے گلٹیاں ہیں، یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ آپ کو اگر نیند میں خلل ہے تو یہ آپ کے جو ہے نا یہ نتنے کی ہڈی بڑھنے کی یہ ہے۔ آپ کے اگر بھوک نہیں لگتی، اس طرف درد ہوتا ہے تو یہ جگر کی علامت ہے، اس میں یرکان ہے، کینسر ہو سکتا ہے۔ آپ کی اگر آپ عورتوں کو کہا جاتا ہے آپ چھاتی اپنی دبا کر دیکھیں، اس میں گلٹی ہے تو یہ کینسر ہے۔ یعنی ایک ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں، ان کے شعور تحت شعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوا لانچ کی جاتی ہے کہ فلاں کمپنی نے یہ مفت دوا دی ہے، ناٹ فار سیل، غریبوں کے لیے، اور سرکاری ہسپتالوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، اسے دے دیا جاتا ہے کہ بھائی اسے استعمال کرو۔ اب اس کے سائیڈ افیکٹ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو فبیہا، نہ ہوئی تو دوسری دوا لانچ کر دی جاتی ہے۔ یوں دھندا یہ چلتا ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے یا خدمت کس چیز کی ہے، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پروفٹ کس چیز میں ہے۔ اب بہت ساری ایپ، بہت ساری ویب سائٹس، بہت ساری ایسی وہ معلومات ہم تک آ چکی ہیں۔ ایک جو چیز 10,000 میں مل رہی ہے جسے امپورٹنٹ کہا جاتا ہے، اگر آپ وہی فارمولا دیسی انداز میں کریں تو 10,000 والی چیز 500 میں مل جاتی ہے۔ یہ ایک ہنر ہے۔ تو اس پر میں کسی وقت کوئی ویڈیو بناؤں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم انسانی مزاج کی مناسبت سے رکھنے والی دواؤں کو تجویز کریں۔ عورتوں کے لیے کیا بہتر ہوتا ہے، بچوں کے لیے کون سی دوائیاں مناسب ہوتی ہیں، مردوں کے لیے کون سی ہوتی ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں معدے کی پرابلم، سیکسول پرابلم، گردوں کی پرابلمیں کیوں زیادہ ہیں؟ آج کل رسولیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ عورتوں کو رحم میں رسولی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ہر دوسری عورت کو ہسپتال میں زچگی کے دوران آپریٹ
جیسی تکلیف دہ حالت سے کیوں گزرنا پڑ رہا ہے، اس پر ہم وقتاً فوقتاً چلتے رہیں گے۔ بہرحال آپ نے یہ چیز دیکھنی، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں کوشش کریں کہ اس علاقے کی اشیاء کو، جڑی بوٹی تھوڑی سی تکلیف کر لیں۔ اگر آپ بڑا کہلانا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقی میں حاذق کہلانا چاہتے ہیں، آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں لوگ دست شفا تلاش کرتے ہیں، تو تھوڑی سی محنت کریں، ان بیڈوں کو، ان حجروں کو، ان مصلوں کو اور اس نیند کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں، کچھ رخ جنگل کا بھی کر لیا کریں، اس سے تازہ چیزیں لائیں، جو چیزیں دیکھیں ایک جڑی بوٹیوں کا ایک اصول ہے کہ اس موسم میں اگر اکٹھی کر لی تو 1 سال تک وہ کام، جب وہ دوبارہ پیدا ہوگی تو اس کی تاثیر گھٹنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ قدرت نے اب نئی چیز دے دی ہے، پرانا ماڈل ختم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔